اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشکوٰۃ شریف، باب وضو کی سنتوں کا بیان۔ پہلی فصل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے ایک اپنی نیند سے بیدار ہو، اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے۔ تحقیق، وہ نہیں جانتا کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ نے۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت ایک تمہارا نیند سے بیدار ہو، پس وضو کرے تو اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، پس تحقیق شیطان رات گزارتا ہے اس کی بانس پر۔ متفق علیہ۔ اور کہا گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید بن عاصم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے۔ انہوں نے پانی منگوایا، اپنے دونوں ہاتھ پر ڈالا اور 2 مرتبہ ان کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی 3 بار، پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے کہنیوں تک، پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، پس آگے سے لے گئے پیچھے تک اور پیچھے سے آگے سر کی اگلی جانب سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر پھیرا ان کو یہاں تک کہ پھر آئے اس جگہ جہاں سے شروع کیا تھا، پھر دونوں پاؤں دھوئے، اور روایت کیا اس کو مالک، نسائی، ابو داؤد نے۔ ابو داؤد نے ذکر کیا اس کی مانند، ذکر کیا اس کو جامع الاصول والے نے، اور بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا گیا کہ وضو کرو ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سا، پس منگوایا برتن اس نے اور اپنے ہاتھوں کو جھکا دیا اور ان کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا، پس نکالا اس کو، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ایک چلو سے، اس طرح 3 بار کیا، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا، پس نکالا اور منہ 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا، پس نکالا، دونوں ہاتھ کہنیوں تک 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا اور پھر نکالا اور اپنے سر کا مسح کیا، آگے سے پیچھے لے گئے دونوں ہاتھ اور پیچھے سے آگے، پھر دھوئے اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک، پھر کہا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آگے سے لے گئے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف اور پیچھے سے آگے کی طرف لائے، شروع کیا سر کی اگلی جانب سے، پھر لے گئے اپنی گدی تک، پھر لوٹایا ان کو طرف اس جگہ کی کہ شروع کیا تھا اس سے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ کلی کی، ناک میں پانی دیا اور ناک جھاڑی 3 مرتبہ پانی کے 3 چلوؤں سے، اور دوسری روایت میں ہے کہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ایک چلو سے 3 بار ایسا کیا۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ پس اپنے سر کا مسح کیا، آگے سے لے گئے دونوں ہاتھ پیچھے اور پیچھے سے لائے آگے 1 بار، اور پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ کلی کی اور ناک جھاڑی 3 مرتبہ ایک چلو سے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار وضو کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا، روایت کیا اس کو بخاری نے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک وضو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار، روایت کیا اس کو بخاری نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تحقیق
اس نے مقاعد میں وضو کیا، کہا کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو نہ دکھلاؤں؟ پس 3 بار وضو کیا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹے۔ جس وقت ہم راستہ میں ایک پانی پر پہنچے، ایک جماعت نے وضو کرنے میں جلدی کی کہ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ انہوں نے وضو کیا اور وہ جلد باز لوگ تھے۔ ہم ان کے پاس پہنچے، ان کی ایڑیاں چمکتی تھیں، ان کو پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، پورا وضو کرو۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی پیشانی کے بالوں اور پگڑی کے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے اپنے سب کاموں میں، اپنی طہارت میں، اپنے کنگھا کرنے میں اور جوتی پہننے میں۔ متفق علیہ۔ دوسری فصل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم لباس پہنو اور جب وضو کرو دائیں طرف سے شروع کرو۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابو داؤد نے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا وضو نہیں ہے جو نہیں ذکر کرتا اس پر اللہ کا نام۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے، اور روایت کیا اس کو احمد اور ابو داؤد نے۔ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور درامی نے ابو سعید خدری سے کہ اس نے اپنے باپ سے اور زیادہ کہا۔ احمد وغیرہ نے اس کے اول میں کہ نہیں نماز اس شخص کے لیے جس کا وضو نہیں۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وضو کے متعلق خبر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورا وضو کر، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کر اور ناک میں اچھی طرح سے پانی پہنچا مگر یہ کہ تیرا روزہ ہو۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے، اور روایت کیا ہے ابن ماجہ اور دارمی نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو وضو کرے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور روایت کیا ابن ماجہ نے۔ اس کی مانند اور کہا ترمذی نے یہ حدیث غریب ہے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب وضو کرتے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو چھنگلی کے ساتھ ملتے۔ روایت کیا اس کو ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت وضو کرتے پانی کا ایک چلو لیتے اور اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے، پس خلال کرتے اس کے ساتھ اپنی داڑھی کا، اور فرمایا اس طرح مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور دارمی نے۔ حضرت ابو حیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، دونوں ہاتھ دھوئے،
یہاں تک کہ ان کو صاف کر دیا۔ پھر 3 بار کلی کی، 3 بار ناک میں پانی ڈالا، 3 بار منہ دھویا، دونوں ہاتھ کہنیوں تک 3 بار دھوئے، 1 بار اپنے سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کھڑے ہو کر بچا ہوا پانی پی لیا، اس کو کھڑے ہو کر پی لیا۔ پھر کہا، میں نے پسند کیا کہ میں تم کو دکھاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کیسے تھا۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور نسائی نے۔ حضرت عبد خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وضو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جس وقت وضو کیا، اپنا دایاں ہاتھ داخل کیا، اپنا منہ بھرا، پس کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑی 3 مرتبہ اس طرح کیا۔ پھر فرمایا، جس کو خوش لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی طرف دیکھے، پس یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو ہے۔ روایت کیا اس کو دارمی نے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، ایک چلو سے 3 بار اسی طرح کیا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور ترمذی نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر اور اپنے کانوں کے اندر شہادت کی دونوں انگلیوں سے اور کانوں کے باہر کے حصے کا دونوں انگوٹھوں سے مسح کیا۔ روایت کیا اس کو نسائی نے۔ حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وضو کرتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اگلی جانب سے اور پچھلی جانب سے، اور اپنی کن پٹیوں کا اور دونوں کانوں کا۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، اپنی دونوں انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں ڈالیں۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور روایت کیا ترمذی نے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں، اور مسح کیا اپنے سر کا اس پانی سے جو ہاتھوں سے بچا ہوا نہ تھا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور روایت کیا مسلم نے کچھ زیادتی سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے تھے آنکھوں کو یوں، اور کہا کان سر میں سے ہیں۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے اور ابو داؤد اور ترمذی نے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کے متعلق دریافت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 بار اعضاء کا دھونا سکھایا، پس کہا وضو اس طرح ہے، جو شخص زیادہ کرے اس پر تحقیق اس نے برا کام کیا اور تعدی اور ظلم کیا۔ روایت کیا اس کو نسائی نے اور ابن ماجہ نے، اور روایت کیا ہے ابو داؤد نے۔ معنی اس کا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا اپنے بیٹے کو کہ کہہ رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے سفید محل جو جنت کی دائیں جانب ہو مانگتا ہوں۔ کہا، اے بیٹے اللہ سے جنت مانگ اور اس کے ساتھ آگ سے پناہ پکڑ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے تحقیق اس امت میں ایک جماعت ہوگی جو طہارت اور دعا میں زیادتی کریں گے۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جس وقت وضو کرتے اپنے منہ کو کپڑے کے کنارے سے پونچھتے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ تیسری فصل، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی صفیہ سے روایت ہے، کہا میں نے ابو جعفر محمد باقر سے پوچھا، کیا جابر تم نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک بار اور دو دو بار اور تین تین بار وضو کیا؟ فرمایا ہاں۔ روایت کیا ہے اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دو مرتبہ وضو کیا اور فرمایا یہ نور ہے اوپر نور کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، اور تھا ایک ہمارا کفایت کرتا اس کو وضو جب تک وضو نہ ٹوٹتا۔ روایت کیا اس کو دارمی نے۔ حضرت محمد بن یحییٰ ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر سے کہ خبر دو کہ عبداللہ ابن عمر ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو ہو یا نہ ہو، یہ کس سے لیا ہے؟ پس کہا اس کو اسماء بن زید بن خطاب نے خبر دی کہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر غسیل نے اسے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا تھا، خواہ باوضو ہوں یا بے وضو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ مشکل ہوا، آپ کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا اور وضو آپ سے موقوف کر دیا گیا، مگر بے وضو ہونے کے وقت کہا اب عبید اللہ نے۔ پس عبداللہ گمان کرتے تھے کہ ان پر اس پر قوت ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کرتے رہے یہاں تک کہ وفات پائی۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد کے پاس سے گزرے اور وہ وضو کرتے تھے۔ فرمایا اے سعد، یہ کیا اسراف ہے؟ کہا سعد نے، کیا وضو میں نے بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تو جاری نہر پر ہو۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور ابن ماجہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، فرمایا جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام لیا، تحقیق اس نے اپنے سارے جسم کو پاک کر لیا، اور جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام ذکر نہیں کیا، نہ پاک کیا اس نے مگر اعضائے وضو کو۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے نماز کا، اپنی انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ہلاتے۔ روایت کیا ان دونوں کو دارالقطنی نے اور روایت کیا ابن ماجہ نے، فقط دوسری حدیث کو۔